آج سیکنڈ ایئر کا آخری پیپر تھا۔ اس واقعے کو اب مہینہ گزر چکا تھا۔ نور نے پلٹ کے غازی کو میسج نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس نے۔ وہ چھوڑ چکی تھی اس کی ڈی پی دیکھنا یا سٹیٹس چیک کرنا، میسیجز سے بلاک، انسٹا سے ان فالو اور ریموو، جبکہ ایف بی سے ان فرینڈ۔ ہاں، البتہ اس نے واٹس ایپ سے بس نمبر ڈیلیٹ کیا تھا، بلاک وہ نہیں کر سکی تھی۔ کتنی ہی دوریاں کیوں نہ بڑھ جائیں، پتھر تو نہیں تھا نا دل کی جگہ۔ نور، کیا خیال ہے، اب کیا کرنا ہے؟ مبشرہ کی آواز اسے خیالوں سے واپس لائی۔ وہ دونوں سینٹر کے باہر کھڑی اپنے اپنے لینے آنے والوں کی انتظار میں تھی۔ نور بلیک ابائے میں ملبوس تھی، ساتھ میں نفاست سے کیا گیا نقاب۔ اس کی آنکھیں نقاب میں بہت پرکشش لگتی تھیں، جو بھی دیکھتا مبہوت ہو جاتا، مگر نور کو اس سے پرواہ نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں بہت حسین ہے یہ آنکھیں میری، ان لوگوں کو کیا پتا ان میں بستا ہے یار میرا۔ کچھ نہیں یار، آگے کا کوئی پلان نہیں ہے، دیکھو بس۔ نور نے ہاتھ سے نقاب کو اوپر کیا، جبکہ اس کی آواز سے معلوم ہوا تھا وہ مسکرائی ہے، مگر ویران آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا جھوٹا ہونے کی گواہ تھی۔ اچھا، مبشرہ نے ہاتھ سے سکارف پیچھے کیا اور سر اسپات میں ہلایا۔ تبھی مزمل آ گیا۔ نور نے مبشرہ کے گلے لگ کے خدا حافظ کہا اور بائک پہ بیٹھ گئی، جبکہ مبشرہ نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ اللہ پاک میری دوست کو جوڑ دیں، اسے پہلے جیسا کر دیں۔ اسے بے ساختہ ہستی کھلکھلاتی نور یاد آئی تو اس نے تڑپ کے دعا کی۔ السلام علیکم۔ آواز پہ اس نے سر اٹھایا۔ اس کے آفس میں ایک لڑکی داخل ہوئی تھی، کالے سکارف میں، کالے بائی کے ساتھ، سوجی آنکھیں، ویران سا چہرہ۔ وعلیکم السلام، اس نے سر جھکا کے جواب دیا۔ بیبی پنک کلر کے سکارف میں اس کی رنگت کھل رہی تھی۔ جی درائے عارف، کیسی ہیں آپ؟ اس نے پینٹ سائڈ پہ رکھا اور فائل بند کر کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ لیے اور انہماک سے اسے سننے لگی۔ میں بہت پریشان ہوں، وہ لڑکی سر جھکائے بولی۔ کیوں پریشان ہیں آپ؟ اس نے آنکھیں پٹ پٹا کے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ میری سنتے ہی نہیں، اس لڑکی نے شکوہ کیا تو نور کھلے دل سے مسکرائی۔ اچھا، پر اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وہ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ اس نے چونکنے کی اداکاری کی، جس پہ اس لڑکی نے اسے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہ ہنس دی اس کی پرشکوہ نگاہ پہ۔ پر میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ وہ لڑکی پھر سے بولی۔ کتنے دن سے مانگ رہی ہیں دعا؟ نور نے عجیب و غریب سوال کیا۔ 2 ہفتے تو ہو گئے، وہ نظر جھکا کے بولی۔ اچھا، اور 2 ہفتے میں نہیں قبول ہوئی تو اس کا مطلب آپ نے ہار مان لی؟ نور نے سر اسبات میں ہلایا۔ پر 2 ہفتے بھی تو بہت ہوتے ہیں نا؟ وہ لڑکی ہار نہیں ماننا چاہتی تھی شاید۔ ہاں، بہت ہوتے ہیں۔ اچھا ایسا کرو، روز ایک کوئی سی بھی ایک نماز دل لگا کے پڑھو، نور نے اسے مسکرا کے بتایا۔ کوئی سی بھی ایک؟ وہ ایک دم بولی۔ ہاں بس ایک، کوئی سی بھی، اور روز وہی والی۔ میں نے پڑھ لی تھی تمہاری فائل، تمہیں محبت میں دھوکہ ملا ہے اور تم اس سے پریشان ہو کہ ایسا تمہارے ساتھ کیوں ہوا، اور در حقیقت تم پر شکوہ ہو کہ اتنے لوگوں میں تمہیں ہی کیوں ملا۔ نور ایک سانس میں بولتی چلی گئی اور پھر رکی۔ وہ لڑکی اس کو دیکھ کے سر ہلا رہی تھی، جبکہ نور نے اس کی فائل بھی بند کر دی۔ 7 ارب لوگوں میں ایک شخص سے محبت کی، وہ بھی نہ ملے، حالانکہ شکوہ تو بنتا ہے۔ درا ایک دم سے بولی۔ نور نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا۔ نور واپس آگے ہو کے بیٹھی۔ اتنی نعمتوں اور رحمتوں کے بعد بھی آپ نے محبت خالق کے بجائے مخلوق سے کی، تو خالق کا شکوہ تو بنتا ہے نا؟ اور درا ایک دم سٹپٹا گئی۔ یہ بات صاف تھی، اگر وہ شیر تھی تو سامنے بیٹھی ہوئی چھوٹی سی عمر کی لگتی نور فرحان سوا شیر تھی۔ تبھی تو دونوں الگ الگ سیٹوں پہ تھی، ایک آفس میں تھی تو ایک کا اپنا آفس تھا۔ کل ملاقات کریں گے درا عارف، انشاءاللہ۔ آپ بس ایک نماز دل لگا کے پڑھیں، یہ ہوم ورک سمجھ کے لیں۔ نور مسکرائی تو درا اٹھ گئی، اسے یہ معصوم سی ٹیچر بہت اچھی لگی تھی۔ بستر پر لیٹی نور سوچوں میں گم تھی۔ اس کے بال سارے ایک سائڈ پہ پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی سوچوں کا محور آج درائے عارف تھی۔ کبھی وہ بھی اس جگہ پر تھی، مگر وہ اتنی مایوس اور پرشکوہ نہیں تھی۔ پتہ نہیں ہم انسان اللہ تعالیٰ سے شکوہ کس منہ سے کرتے ہیں۔ شکوہ تو ان سے کیا جاتا ہے جن کے احسانات ہم اتار چکے ہوں۔ ہم اللہ کا ڈھنگ سے شکر تو کر نہیں سکتے، شکوہ بڑے دھڑلے سے کر لیتے ہیں کہ اللہ تو نے وہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا۔ یہ کبھی نہیں کہتے تو نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔
کبھی میں بھی ایسی تھی، پر اللہ کا کرم ہے میں نے شکوہ نہیں کیا تھا، اور آج بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہتر ہی کیا۔ وہ ہلکے سے ہنس کے بولی، کسی کو دینا مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحوں میں آنسو اپنے چھپا کے رکھنا کمال ہے یہ۔ نور بیٹا، اماں نے دروازہ کھول کے اندر جھانکا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ جی، نور کی ہلکی سی آواز آئی۔ کمرے میں روشنی دروازے سے داخل ہوئی تھی اور سیدھ میں پڑ رہی تھی، مگر بستر پر نہیں جا رہی تھی۔ تبھی نور نظر نہیں آئی۔ اماں نے لائٹ نہیں کھولی، شاید وہ اس کے مزاج سے واقف تھیں۔ فریحہ کے نکاح میں کیا پہنو گی؟ انہوں نے پوچھا۔ اماں، جو آپ لے آئیں۔ بھاری سی آواز آئی، جو یقیناً رونے سے ہی تھی۔ چلو صحیح ہے، وہ کہہ کے باہر چلی گئی۔ نور کا بدلتا رویہ پورے گھر کی نظروں میں 2 سال پہلے ہی آ گیا تھا۔ وہ آج بھی اس پرانی شوخ چلچل سی نور کو یاد کرتی تھی۔ اللہ جانے کیا وجہ تھی وہ اتنا بدل گئی تھی۔ ہر وقت ہنستی کھیلتی بولنے والی ایک دم اتنی خاموش کیوں ہو گئی تھی؟ خدا جانے۔ اللہ خوش رکھے میرے بچوں کو، نصیب اچھے کرے۔ وہ روایتی انداز میں دعا دے کر چل دی۔ سیکنڈ ایئر کے پیپر کے بعد نور نے الہدیٰ جوائن کر لیا تھا۔ 1 سال کا وہاں کورس کر کے وہ مبشرہ کی امی کے اسلامک انسٹیٹیوٹ میں جاب کرنے لگی تھی، جہاں پہلے مبشرہ ہیڈ تھی، مگر اس کی شادی کی وجہ سے وہاں کسی کی ضرورت تھی۔ مبشرہ ہی کی خواہش پہ نور نے اس کی جگہ سنبھال لی تھی۔ اس کی معصوم شخصیت کی بنا پہ وہ کم ہی وقت میں سب کے درمیان مقبول ہو گئی تھی۔ نور کو بھی اچھی مصروفیت ملی تھی۔ وہ صبح انسٹیٹیوٹ جاتی، جہاں سے واپسی شام تک ہوتی، اور پھر وہی رات تک عام روٹین۔ وہ سر جھکائے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ مسز عارف اسے سمجھا کے تھک چکی تھی، مگر اس کا غم تھا کہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اماں، مجھے لگ رہا ہے میرا دل غم سے پھٹ جائے گا۔ کیوں کیا اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا؟ میں نے بہت دعائیں کی تھی، وہ پھر بھی چھوڑ کے چلا گیا مجھے۔ وہ ایک دم چیخیں مار کے رونے لگی۔ اس کا چہرہ لال اور آنکھیں بھی ہم رنگ ہی ہو رہی تھیں، جبکہ آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کبھی اپنے بال نوچتی، کبھی اپنا چہرہ۔ درا مبشرہ نے آ کے اسے دونوں بازوں میں گھیر لیا۔ وہ آج ہی سسرال سے گھر آئی تھی اور بہن کی یہ حالت دیکھ کے بہت تڑپ رہی تھی۔ درا پلیز سنبھالو خود کو، مبشرہ نے اسے دھیرے سے کہا۔ نہیں سنبھالنا مجھے خود کو، مرنا ہے میں نے، اللہ مجھے موت دے دے۔ وہ آگے بولنے ہی لگی تھی کہ مبشرہ نے اس کے منہ پہ سختی سے ہاتھ جما دیا۔ درا کو لگا اس کا سر پھٹ جائے گا۔ وہ مبشرہ کی باہوں میں مچل رہی تھی، اور لمحوں کا کھیل ہوا۔ اسے لگا اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور سر سن ہوتا گیا۔ اندھیرا چھا گیا اور خاموشی۔ امی، میں نے کہا تھا آپ سے، آپ نور سے بات کروا دیں اس کی۔ مبشرہ نے نقاب کو ہاتھوں سے صحیح کیا، پھر خفکی سے ماں کو دیکھا۔ وہ دونوں ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑی تھیں۔ دوائیوں کی مخصوص خوشبو نے پورے ماحول کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ مجھے نہیں اچھا لگے گا، مبشرہ وہ کیا سوچے گی؟ ہم نے ایسی تربیت کی ہے، ماں نے اچھا بیان کیا۔ وہی بے عزتی کا ڈر ہر جگہ۔ امی، آپ نور سے مل چکی ہیں، آپ خود بھی جانتی ہیں وہ کیسی ہے، اور آپ ہی تو کہتی تھی کہ آپ کے جاننے والوں کے بقول وہ پہلے بھی ایسے کیسز ڈیل کر چکی ہے۔ مبشرہ نے جھنجھلا کے کہا۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئے، دونوں ان کی طرف بڑھی۔ ڈپریشن بہت ہے انہیں، کوئی صدمہ لگا ہے۔ آپ لوگ کوئی بات نہ کریں، خاص کر کوئی دکھی۔ بچی کو سپیس دیں، کھلا ماحول دیں۔ آدھے گھنٹے تک شفٹ کر دیں گے روم میں، آپ مل سکیں گی۔ انہوں نے تیوری میں بل ڈال کے کہا اور کھٹ کھٹ کرتی چلی گئیں، جبکہ مسز عارف نے اپنا سر تھام لیا۔ اللہ میرے، میں کیا کروں؟ یہ لڑکی مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ ابھی پتہ لگ جائے گا تمہارے ابا کو، مجھ پہ ہی الزام ڈالیں گے یہ سب دنیا والے۔ وہ بیٹھتی چلی گئیں۔ اماں پلیز سنبھالیں خود کو، مت ہوں پریشان آپ، کچھ نہیں ہوگا، آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے نا؟ مبشرہ نے سمجھایا۔ اس نے اپنی ماں کو کندھے سے تھاما ہوا تھا۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اسبات میں سر ہلا گئی۔ السلام علیکم۔ جانی پہچانی آواز پہ دونوں نے مڑ کے دیکھا۔ مبشرہ کھلے دل سے مسکرائی، جو یقیناً آنکھوں سے محسوس کر لی گئی تھی۔ وعلیکم السلام، مبشرہ نے جواب دیا۔ آنٹی، اتنے بڑے اسلامک انسٹیٹیوٹ کی پیاری سی میڈم پریشان ہو رہی ہیں، کیا وہ نہیں جانتی مشکل کے ساتھ آسانی ہے؟ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وہ بلیک عبائی میں ملبوس تھی، ساتھ میں بلیک اسکارف سے نفاست سے کیا گیا نقاب۔
مسز عارف بمشکل مسکرائی۔ نور نے ان کے آنسو صاف کیے۔ اللہ پر بھروسہ ہے نا؟ نور نے نرمی سے پوچھا اور ان کو اپنے ساتھ لگایا۔ مسز عارف نے اثبات میں سر ہلایا۔ بس پھر اٹھے یہاں سے، مجھے پتا ہے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ مسکرا کے انہیں اٹھنے میں مدد دینے لگی، جبکہ مبشرہ نے بھی سکھ کا سانس لیا، اسے جیسے نور کے آنے سے ڈھارس بندھی تھی۔ کوریڈور میں لگی کرسیوں پر بیٹھی نور سر اثبات میں ہلاتے ہوئے مبشرہ کی بات سن رہی تھی۔ وہ پوری بات کے بیچ میں کچھ نہیں بولی تھی اور مبشرہ کی بات ختم کرنے پر سوچ کے بولی، آنٹی کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ مبشرہ اس سے غلطی ہوئی ہے، گناہ تھوڑی، وہ بھاگ تھوڑی گئی گھر سے۔ نور کی آنکھوں میں خفگی تھی مگر لہجہ ہنوز نرم تھا۔ یار امی کا تو پتہ ہے نا تمہیں، بس بدنامی نہ ہو۔ مبشرہ نے سر جھٹک کے جواب دیا۔ وہاں بہت سے لوگ تھے مگر متوجہ کوئی نہیں، اور وہ متوجہ ہونے کی جگہ بھی نہیں، کیونکہ وہاں شوق سے کون جاتا ہے۔ بس تمام کی تمام عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ نور مسکرا کے بولی تو مبشرہ بھی طمانینت سے مسکرائی۔ بے شک، تم اسے بھیجنا میرے پاس، میں کوشش پوری کروں گی، مگر اصل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نور نے ہلکے سے کہا، جس پر مبشرہ نے سر اثبات میں ہلایا تو نور مزید گویا ہوئی۔ ہاں، اور میں ابھی اس سے نہیں مل رہی، اور نہ تم اسے یہ بتاؤ گی کہ ہم دونوں دوستیں ہیں، ورنہ وہ کھل کے مجھ سے مسئلہ نہیں بیان کر پائے گی، یہی سوچ کے کہ میں آنٹی کو نہ بتا دوں۔ نور نے دونوں ہاتھ اٹھا کے بات ختم کی تو مبشرہ نے سر اثبات میں ہلایا۔ پھر الوداعی کلمات کہہ کے وہ رخصت ہوئی، مگر جانے سے پہلے مسز عارف کو ضرور سمجھا کے آئی تھی۔ عجیب مخلوق ہے انسان بھی، دوسروں کو سمجھانے پہ آئے تو ایک سے بڑھ کر ایک دلیل دے دیتا ہے، لیکن وہی چیز جب خود پہ گزرے تو۔ نور ہلکے سے ہنسی۔ تب انسان کو کیا لگتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ اس کا معاملہ نہیں سلجھا سکتا، تب وہ سارے اسباق بھول جاتا ہے جو دوسروں کو پڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، جو نصیحتیں ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ اگر اس کی آدھی بھی اپنی زندگی میں لاگو کر لیں تو ساری مشکلوں سے نجات پا جائیں۔ وہ ہسپتال سے واپس گھر کے راستے پہ چل رہی تھی۔ چونکہ ہسپتال قریب تھا تو وہ پیدل ہی آئی تھی۔ گاڑیوں کا شور تھا جو اس کے ارد گرد تھا، لیکن جب انسان کے اندر ہی شور بھرپا ہو تو باہر کے شور کی کیا اہمیت۔ سوچوں کو جھٹک کے اس نے بیل پہ ہاتھ رکھا۔ دروازہ کھلنے پہ اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ گھر میں سب ہی جمع تھے۔ فریحہ کی شادی تھی اور گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ نور کے لیے بھی یہ خوشی کی بات تھی۔ وہ تھکے قدموں سے اندر آئی اور بیڈ پہ گر گئی۔ سب ہی باہر بلا رہے تھے اور اسے جانا بھی تھا، مگر درہ کی حالت اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ مس درہ، کون سی نماز دل لگا کے پڑھی آپ نے؟ نور نے فائل سائڈ پہ رکھی اور اسکارف کو تھوڑی تک لے آئی جو کھسک کے پیچھے جا رہا تھا بار بار۔ مغرب کی، وہ سر جھکا کے بولی۔ اچھا جی، اب یہ بتائیں دعا مانگی تھی؟ نور نے مسکرا کے پوچھا۔ نہیں۔ اس نے ابھی بھی سر جھکا کے رکھا اور نظریں ہاتھوں پہ جمائی رکھی۔ وہ ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قبول نہیں ہوتی، درہ نے جواب دیا۔ اچھا، کس نے کہا؟ نور نے دوبارہ پوچھا۔ میں نے کی تھی، قبول نہیں ہوئی ایک بھی، درہ نے سر اٹھا کے جواب دیا۔ درہ، آزمانا اللہ کا کام ہے، ہم انسانوں کو اللہ کو آزمانا نہیں چاہیے۔ انداز وہی نرم تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ پیاری بہنا، دیکھو، ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا۔ تمہیں لگتا ہے کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر دعا چھوڑ یا کر سکتا ہے؟ نور نے اس سے پوچھا اور یہ سوال کرتے ہوئے درہ نے دیکھا اس کی پیاری ٹیچر کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا ہے، جس کی کرچیاں اس کے بدن میں بکھری ہوں، اور نور کو کچھ یاد آیا تھا۔ خیال، دوسری وہ جن سے اللہ بات کرنا چاہتا ہے، وہ ان کو اپنے در پہ بلاتا ہے۔ انسان کی کیا اوقات وہ نماز کو چھوڑے، دراصل نماز ہی انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ ہی ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تو وہ توفیق ہی نہیں دیتا۔ خیال ختم۔ اور لمحہ لگا تھا نور کو خود پہ قابو پانے میں۔ نہیں، چھوڑ تو نہیں سکتا، درہ نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے، ایک صحابی عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، میں یہ نہیں سوچتا کہ میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے دعا مانگی ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ دعا کی توفیق انہیں ہی دیتا ہے جس کی قبول کرنی ہوتی ہے۔ درہ کو لگا اس کے اندر کرنٹ سا دوڑا ہے۔ اگر دعا مانگتی ہو تو درہ یقین رکھا کرو کہ اللہ پاک قبول کرے گا، تبھی تو توفیق دی ہے۔ درہ نے اسبات میں سر ہلایا تو نور جگہ سے اٹھی اور اس کے برابر والی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔
پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام الحیو ہے، جس کے ویسے تو مطلب زندہ رہنے والے کے ہیں، مگر الحیو اور حیا ایک ہی روٹ ورڈ سے بنے ہیں، یعنی وہ حیا کرنے والا بھی ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کو حیا کب آتی ہے؟ درا مبہوت سی اسے دیکھے جا رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اب نمی دوڑ رہی تھی۔ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اسے خالی لوٹا دے، اللہ شرماتا ہے۔ درا اللہ کو حیا آتی ہے اس چیز سے۔ وہ اب اس کے ہاتھوں کو جھنجھوڑ رہی تھی، ہلکے ہلکے سے، جبکہ درا کی زبان کچھ بولنے سے انکاری تھی۔ اللہ کیسے نہیں قبول کرے گا تمہاری دعا؟ کیسے نہیں سنے گا؟ سوچو خود ہی۔ جب وہ ذات باری کو حیا آتی ہے اس چیز سے، تمہیں لگتا ہے وہ نہیں سنے گا؟ نور اس کے دونوں ہاتھ ابھی بھی تھامے ہوئے تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کے اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے، جبکہ درا نے سر جھکا لیا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے درا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیں میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ مجھے پکارے۔ نور ہلکے سے مسکرا کے بتانے لگی، جبکہ درا نے پلکیں جھپکائی تو آنسو اس کے گالوں پہ لڑک گئے۔ جب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو تمہیں لگتا ہے وہ مانگنے کے بعد نہیں دے گا؟ دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ قبول کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ درا دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کے رو دی تو نور طمانینت سے مسکرا دی۔ وہ کامیاب ہوئی تھی، کم از کم اب درا دعا تو نہیں چھوڑ سکے گی۔ میں دعا کیسے مانگوں؟ درا نے سر جھکا کے سوال کیا۔ کیسے مانگوں؟ نور نے دوبارہ دہرایا، پھر ہلکے سے مسکرائی۔ جب تم دعا مانگنے کھڑی ہو تو یہ عبداللہ بن عمر والی بات یاد رکھنا کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ قبول بھی کرے گا، کیونکہ دعا کرنا تمہارا کام ہے اور قبول کرنا اللہ کا۔ تم اپنا کرو، وہ اپنا کرے گا، نور نے اسے دیکھتے ہوئے سمجھایا۔ پھر مزید گویا ہوئی، جب بھی دعا مانگنا تو یہ سوچنا تم اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑی ہو، وہ ذات جس نے تیز طوفان سے قوم نوح کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، وہ ذات جس نے تیز آندھی سے عادیوں کو ایسے مٹا دیا کہ وہ کٹے ہوئے کھجور کے درخت لگنے لگے، اور سمودیوں کو تیز جھنگاڑ سے پکڑ لیا، اور قوم شعیب کو آگ کے شعلوں سے، قوم لوط کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا، وہ تمہیں بھی راکھ کر سکتا ہے۔ اس کی ذات تمہیں ایسے مٹا سکتی ہے جیسے تم کبھی آئی ہی نہ تھی۔ نور کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کی بات ابھی باقی تھی۔ لیکن درا، اللہ کی رحمت اس کے غصے پہ ہمیشہ سے غالب رہی ہے۔ اس نے نوح علیہ السلام کو اور مومنوں کو اس طوفان سے بھی بچایا، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے مومنوں کو اس آندھی سے بھی بچایا اور اس چیخ سے بھی نجات دی۔ وہ ذات ہے جس نے لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کو اور 7 مومنوں کو بھی بچایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے کہ نجات انہی کے لیے ہے جو اس پہ یقین رکھیں۔ جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے بچا سکتا ہے، جو رحمان ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے زندہ سلامت نکال سکتا ہے، جو قادر یوسف علیہ السلام کو اتنے سال بعد یعقوب علیہ السلام سے ملوا سکتا ہے، تو وہی تو تمہارا اور ان کا رب ہے۔ مت بھولو، تمہارا رب بھی وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام اور باقی انبیاء کا تھا۔ باقی جو مانگو گی اس کے پاس کمی ہے؟ نور نے اب ہاتھ چھوڑ کے پوچھا۔ نہیں، درا نے نفی میں سر ہلایا۔ بس پھر مانگو جو مانگنا ہے، لیکن ایک بات، بس حرام مت مانگنا۔ اللہ پاک حرام چیز نہیں دیتا اور نہ قبول کرتا ہے اس کی دعا۔ نور مسکرا کے واپس اپنی سیٹ پہ جا بیٹھی، پھر دراز سے ایک مفلٹ نکال کے دیا۔ کل میرا لیکچر ہے ایک موو آن پہ، آپ آنا، اوپن سیشن ہے، نور نے اسے پکڑاتے ہوئے بتایا، جسے اس نے ہچکچا کے تھام لیا۔ آپ نے اپنی تکلیف کس سے شیئر کی تھی؟ درا نے اٹھتے ہوئے پوچھا تو ایک لمحے میں نور پیچھے چلی گئی، 2 سال پیچھے۔ کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ جائے نماز رکھ کے ابھی اٹھی ہی تھی جب اماں نے کمرے میں قدم رکھا۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، نور نے مسکرا کے نظریں چرائیں۔ اماں نے اسے پکڑ کے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ذرا سختی سے پوچھا۔ نور ہنس دی اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں ہوا اماں، اس کی آواز کپ کپائی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ، انہوں نے رک رک کے پوچھا تو نور بچوں کی طرح رو دی۔ تم چپ بھی رہنے لگی ہو،
بہت زیادہ کچھ نہیں بولتی، اماں نے مزید اضافہ کیا۔ تب تک نور سنبھل گئی تھی۔ اماں، میرے دل میں کچھ غم ہے۔ جب جب وہ مجھ پہ حاوی ہونے لگتے ہیں میں خاموش ہو جاتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے منہ سے کلمہ شکوہ ادا ہو یا میں آپ میں سے کسی کو ہرٹ کروں۔ کہہ کے وہ اٹھ گئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو گئی۔ مجھ سے مت پوچھا کریں کچھ، میں صحیح ہو جاؤں گی انشاءاللہ، کہہ کے وہ واش روم میں گھس گئی۔ نہیں، میں نے بس اللہ سے کیا تھا شیئر، یا پھر ایک دوست سے۔ اس کے ذہن میں مبشرہ کا چہرہ گھوما۔ اچھا، درا نے سر اسبات میں ہلایا اور باہر چلی گئی، جبکہ نور کے پاس صرف خیالات رہ گئے، یا پھر دکھ۔ ہال میں لوگوں کا ہجوم تھا اور آوازیں تھیں، ہر کوئی چاہ مگویاں کرنے میں مشغول تھا۔ ایک طرف لڑکے بیٹھے تھے جبکہ دوسری طرف لڑکیاں۔ بیچ میں ایک دیوار تھی جس پہ دونوں طرف سے شیشہ لگا تھا۔ لڑکے اگر دیوار کی طرف دیکھتے تو انہیں اپنا آپ ہی نظر آتا۔ یہی صورتحال لڑکیوں کی طرف تھا۔ سامنے خوبصورت سا سٹیج تھا جس پہ ڈائس رکھا تھا۔ پروگرام شروع نہیں ہوا تھا مگر جلد ہونے کی توقع تھی۔ السلام علیکم۔ سامنے آتے ہی اس نے سلام کیا۔ آسمانی کلر کا سکارف، ساتھ میں بلیک عبایا پہنے، وہ ایک ہاتھ میں مائک پکڑے ہوئے تھی جبکہ دوسرا ہاتھ ڈائس پہ رکھا تھا۔ اٹس نور فرحان، کیسے ہیں آپ سب؟ اس کی آواز ہموار تھی اور آنکھوں میں نرم تاثر تھا۔ وہاں موجود ہر شخص اسے اسی نام سے جانتا تھا، سوائے ایک کے جو وہاں نور سے نہیں خدا سے ملنے آیا تھا۔ یہ تھی ناول کیسا یہ درد ہے عشق عشق کی 17th ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔